آج کی گفتگو کا عنوان اسلام کا معاشرتی اور سماجی نظام۔ اس ضمن میں سب سے پہلے اس نقطے پر غور کیجئے کہ انسان کی ایک زندگی تو انفرادی ہے اور زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اجتماعی ہے۔ جیسے جیسے تمدن ترقی کرتا گیا، اجتماعیت کا دائرہ پھیلتا گیا، انفرادیت کا دائرہ سمٹتا گیا۔ چنانچہ آج کو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ریاست ہے، اس کا دستور ہے، اس کا نظام ہے، تمام شہری اس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور اب تو پوری دنیا جو ہے وہ ایک شہر کے مانند ہو گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ گلوبل ولیج ہے، یہ تو ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ جو انسان کا اجتماعی نظام ہے، اس کی 4 سطحیں ہیں۔ سب سے بنیادی سطح جو ہمیشہ سے ہے، چاہے انسان ابھی غاروں میں رہتا ہو، ابھی کوئی اور اجتماعی نظام کی شکل نہیں تھی، لیکن عائلی نظام، مرد اور عورت کا رشتہ، ان کے درمیان ازدواج اور اس سے اولاد کا پھیلنا، یہ اجتماعیت کی پہلی شکل ہے، جس سے کہ خاندان وجود میں آتے ہیں۔ اس سے ذرا اوپر چلیے تو خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے۔ ایک پہلو پھر اسی اجتماعی نظام کا معاشی نظام ہے، کمائی کے کیا ذریعے صحیح ہیں، کیا غلط ہیں، دولت کا کیا استعمال صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور سب سے اوپر سیاسی نظام ہے۔ اب اگر آپ اس کو سمجھیں گے کہ ایک جیسے مثلث ہوتی ہے، نیچے بیس ہے، دونوں طرف سے زاویے جو ہیں اس کے دونوں اضلاع جا رہے ہیں، اوپر مل جاتے ہیں، تو سب سے بڑا جو انسان کی زندگی کا اجتماعی حصہ ہے وہ عائلی نظام ہے، پھر معاشرتی نظام ہے، پھر اس سے کمتر حیثیت معاشی نظام، سب سے کم ترین سیاسی نظام۔ میں یہ ساری باتیں کس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ عائلی قوانین جس قدر تفصیل سے قرآن مجید میں بحث کی گئی ہے ان کے بارے میں، اس درجے میں معاشی قوانین کا بیان تو نہیں ہوا۔ سیاسی نظام تو کوئی اسلام نے دیا ہی نہیں، چند اصول دیے ہیں: اللہ کی حاکمیت، مسلمانوں کی خلافت، جہاں اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم نہ ہو وہاں باہمی مشورے سے معاملہ طے کرنا۔ 3 اصول ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ان الحکم الا للہ، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اور امرہم شورا بینہم، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے تو آپ اسمبلی کے ذریعے سے جس طرح چاہیں کاؤنٹنگ آف ووٹ سے، مشورے سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ 3 اصول ہیں بس۔ اس پر ریاست جو ہے وہ پارلیمانی ہو، وہ صدارتی ہو، ان میں سے نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی حرام ہے، یونٹری ہو، وحدانی، یا فیڈرل ہو یا کانفیڈرل ہو، ان میں سے بھی کوئی چیز نہ واجب نہ فرض نہ حرام، یہ آپ کے اپنی مرضی سے ہے، آپ اپنی باہمی مشورے سے جو لوگ چاہتے ہوں اختیار کر لیں۔ نظام کے بارے میں کوئی سیاسی نظام کا ڈھانچہ ہمیں ایسا نہیں دیا گیا کہ وہ واجب ہے آپ پر، اصول دیے گئے۔ معاشیات کے ضمن میں سود حرام، جوا حرام، نشہ آور چیزوں کی تجارت حرام، انسان کے سفلی جذبات کو، شہوانی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا حرام، بس۔ باقی میدان کھلا ہے، محنت کرو، جد و جہد کرو، کماؤ، جو تم کماؤ گے تمہارا ہوگا، البتہ ایک حد سے اوپر جاؤ گے زکوٰۃ لے لی جائے گی، تاکہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی ضروریات پوری کی جا سکے۔